آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، جند بھی حاضر جان بھی حاضر، اے رسول طیب طاہر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، اے رسول طیب طاہر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیرے نام دی خاطر جند بھی حاضر جان بھی حاضر، تیرے دم نال لابے دہن میرے آقا جبان دیکھو سارے حسین بیٹھو رکھنا چاہ کہہ سبحان اللہ، ابرے کرم کا بھیگا ساون حسین ہے، کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے، ابرے کرم کا بھیگا ساون حسین ہے، کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے، اور ممکن نہیں کہ مٹا سکے کوئی، ممکن نہیں کہ مٹا سکے کوئی اس لا الہ کے لفظ کا دامن حسین ہے، اس لا الہ کے لفظ کا دامن حسین ہے۔ حضرت محترم لوح پر قلم چلی تو تحریر بن گئی، لوح پر قلم چلی تو تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا وہی تقدیر بن گئی، لوح پر قلم چلی تو تحریر بن گئی، خدا نے جو چاہا وہی تقدیر بن گئی، ہر قربانیاں کا لفظ جس جگہ پہ لکھا گیا، قربانیاں کا لفظ جس جگہ پہ لکھا گیا، قربانیاں کا لفظ جس جگہ پہ لکھا گیا، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔ اللہ کے مطلب بلا تقدیر خطاب کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ شہر ریونڈ کی بہت ہی پیاری شخصیت مبلغ اسلام میری مراد جناب مفتی عبدالغفور الوری صاحب ملتمس ہوں، آئے اپنے روحانی ایمانی دل فروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، استقبال کرو گی۔ نعرہ رسالہ علماء اہل سنت ہم تو صلاح کی بات کرنے کا نام یہ ہے کہ نہایت مختصر کرنے والی طریقات تو یہ غریبی بات کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا نماز کروں
کے بعد وہ کچھ یہ علاقے سے ذہن مقام میں جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے ضرور یاد کر دینا ہے، ضرور سمجھتا ہوں کہ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقیم ہو۔ یہ آج محرم الحرام شریف کی پہلی تاریخ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے اس دینی مرکز، دینی درسگاہ جامعہ نقشبندیہ مجددین مدت سے یہ درسگاہ انعقاد کری ہے اور شان شوق بڑے تذکر و احترام سے یہ چل رہا ہے۔ حضرت علامہ مولانا بالفضل مولانا مقبول احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی میں بھرپور انداز میں اس جلسے کو چلاتے رہے اور آپ لوگوں کو ہم سب کو کرتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک ہمارے حضرت مولانا مخصوص سعید صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ ان کے نور نظر رکھتے دیگر زندہ بقرار کو سلام کرتے اللہ ان کی وقتار فرمائے، ادارے کو چلا رہے ہیں پورا اس کا اہتمام انتظام و انسلام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اسی طریقے چلا رہے ہیں اور ان کے اس مشن کو انہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو بہت توفیق نصیب فرمائے، اللہ قدم قدم ان کو کامیابی کامرانی فراوانی نصیب فرمائے اور ان کے جتنے بھی معاملین ہیں جو بھی ان کا تعاون کرتے ہیں دام میں، جرہ میں، سخن قدم خدا تعالیٰ ان کو بھی زندہ بقرام کو سلام رکھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شاعر نشان اور صحابہ کرام کی شاعر نشان اور اہل بیت اطہار کی شاعر نشان ان سب کی جان و مال و رزق میں برکت عطا فرمائے، ان کو ہر قسم کی صحت و سلامتی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکتوں سے سب کے دامن محفوظ فرمائے۔ بہت دن ہو گئے میں پہلے آیا مجھے فرماتے ہیں کہ میری غفلت رہی، یہ کسی بنا پہ میں نہیں آ سکا، اس دفعہ مجھے فرمایا تو میں نے کہا انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، دعا کریں اللہ صحت رکھے، تو میں حاضر ہوں، میں کوئی مقرر نہیں، مجھے تو پیار سے بلاتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، میرا عزیز ہے اور کیونکہ اہل علم ہے، اہل علم کا بیٹا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا میرے پیر بھائی ہیں، ہمارا آستانہ ایک ہے، اس نسبت سے ہم جہاں بھی ایک ہیں اور انشاءاللہ وہاں بھی ایک ہیں، جہاں بھی ایک جگہ ہے وہاں بھی ایک ہے۔ یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ جگہ کیا اور جو یہ منظر سارا دیکھ رہے ہو یہ فیضان ہے امام ربانی شیر شیر یہ فیض حضور ثانی الاسانی قطب العارفین حجت الکاملین سند الراسخین حضور سیدی و سندی مرشدی غلام مصعب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا فیضان بھی اور انشاءاللہ یہ ان کا فیض اس طریقے سے رہے گا۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کوئی تمہید اطلاعی کے بغیر مجھے مولانا نے فرما کے اشتہار میں جو دیا ہوا ہے میرا موضوع سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنا ہے تو میں نے کیا کہ ان کی شان تو برابر ہے، ان کی شان تو برابر ہے، ایک میں کیا اور میری حقیقت کتنی وسیع ہے، انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں شیخین، یہ شیخین کا نام یہ لفظ شیخین نہیں، یہ جو عام بولا جائے تو شیخین سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، وہ شیخین کہتے ہیں۔ یہی شیخین کا لفظ اگر علم حدیث میں بولا جائے تو پھر اس کو حضرت امام بخاری اور امام مسلم پر اطلاق آتا ہے، پھر یہ مراد ہوتے ہیں۔ یہ مختلف علوم ہیں، ان کے فنون ہیں، اسی طریقے سے فقہ کے اندر شیخین کہہ دیا جائے تو پھر اس سے مراد حضرت امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شاگرد رشید بڑے سب سے حضرت امام ابو یوسف
یہ شیخین ہوتے ہیں. اور امام محمد اور امام یوسف کو تو یہ صاحبین ہو جاتے ہیں, اور امام صاحب اور امام محمد کو یہ طرفین ہو جاتے ہیں. تو میں شیخین کی بات کر رہا ہوں. پھر میں کسی پہ آتا ہوں, لیکن بات چونکہ انہی کی ہے کو کن سے میں یہ روایت آپ کے سامنے پہلے پیش کرنے لگا ہوں کہ شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار لا خدا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ان کی زبان پاک سے انہی کی روایت کردہ الفاظ میں بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ مقام فاروق اعظم کیا ہے اور مقام سیدنا صدیق اکبر کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایک بات کہی. آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. مرتضیٰ کو عمر کو خبر نہ ہو. فرماتے یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت علامہ صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے, اور علماء کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت جو بولے ہیں تو قرآن و حدیث کا نکلا. میں کہیں مجھے پڑھا کسی کا کیا حضرت یہ کون سی حدیث ہوئی جو آپ نے پڑھ حضرت کا شعر غالب بنیے نوٹی گمٹی فرماتے ہیں, یعنی نبی پاک فرماتے ہیں, فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ کو عمر کو خبر نہ ہو. گویا حضور پاک حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اے علی, اے مرتضیٰ, یہ جو جس سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق دونوں جہاں میں سب سے افضل والا ہے ما سوائے انبیاء کے مرسلین. لیکن تو ان کو بتانا نا, ان کو تو نہ بتانا, میں آپ بتانا. اے مرتضیٰ, عتیق کو, عتیق یہ لقب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. میرے نبی پاک نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میں جنت کو دنیا میں دیکھوں تو فل ینظر الی عتیق من النار, جو جہنم سے آزاد ہے میرے ابو بکر صدیق کے تو اصل میں وہ حدیث پتہ کیسے ہے. اب میں حدیثت کرتا ہوں کہ کہا حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے, ہم اکٹھے کھڑے ہوئے تھے. کسی مقام پر میں اور میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے. اچانک وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق دونوں کے دونوں یکدم جلوہ گر ہوئے. یہ حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے آقا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اِسْتَلَعَ عَلَيْنَا ابو بکر محمد, تو اچانک تشریف لے آئے حضرت صدیق اور عمر. تو ابھی وہ دور تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا کہ یا علیو, یا علیو ان ابا بکر و عمر سیدا قحول اہل الجنت. یا علیو ان ابا بکر و عمر سیدا قحول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا المرسلین والنبیین. لا تخبر ہوگا, لا تخبر ہوگا. میرے علی تجھے میں کیا بتاؤں, یہ ابو بکر صدیق
یہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں اور یہ سب سے ہی افضل ہیں. اولین و آخرین جتنے بھی ہوئے ہیں یہ سب کے سردار ہیں. الا النبیین والمرسلین، ہاں انبیاء اور مرسلین سے افضل نہیں ہیں اور سب سے بھی افضل. لا تو یا علی لا تخبرہما، اے علی ان کو تم نہ بتا. اب یہ آگے ہوگے اے مرتضیٰ علی کو عمر کو خبر نہ ہو کہ ان کو نہ بتا دے. یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ترمذی شاید سدہ کی کتاب ہے، تو اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑا مقام دیا. بات تو ان کی کرنی ہے لیکن میرے شیخین کے بارے میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ وہ کائنات کے سردار ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں، آپ اور ہم لوگ کون ہیں؟ میں ذرا مجھے بتاؤ. امتی ہے، کس کے امتی ہے؟ وہ نبی پاک کے ہم امتی ہیں. لیکن ہمیں کہتے کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ مسلمان. ہم کیا ہیں؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ صاحب اسلام. صاحب اسلام والا مسلمان ہے. ہم ہیں مسلمان. لیکن میرے نبی کے غلاموں یہ اسلام جو ہمیں ملا، جس کے ہم پیروکار ہیں اور جس کو رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو دینوں میں دین اسلام ہی پسند ہے. اس دین کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الاسلام قابل بدرۃ عمرہ، الاسلام قابل بدرۃ عمرہ. یہ اسلام تو میرے عمر کے درے سے کبھی ہوا ہے، اسلام کو تقویت میرے عمر کے درے سے نصیب ہوئی ہے. تھوڑی سی بات نہیں ہے، غور کرو. لگا رہوں تو اسی پہ لگا رہوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کا کلام بھی جامع ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بتا جاؤں تھوڑے سے اس ٹائم کے اندر کہ اسلام، بعض لوگ مومن تو اپنے آپ کو کہیں گے لیکن مسلمان نہیں کہیں گے یا مسلم نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں تو گالی نہ رکھو. اسلام وہ ہے جس کو تقویت حضرت عمر نے دی اور تمہارے علم میں ہے. اور مسلمانوں اور رائے والوں اور دور دراز سے آنے والے دوستوں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھلم کھلا کون طواف کرتا ہے، کھلم کھلا اذان کہاں دی جاتی ہے. لیکن جب حضرت عمر اسلام لے آئے، پھر آپ نے فرمایا آقا اگر ہمارا دین حق ہے، ہمارا دین حق ہے تو اذانیں ایسے نہیں ہوں گی، اب اذانیں حرم شریف میں ہوں گی. اب ہم تو ہمیں نہیں کرنے دیتے، اب ہم کھلا تو آپ کریں گے. آپ آگے آگے آؤ میرے ساتھ. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں. اب کافروں نے حملہ کر دیا. جب حملہ کر دیا تو ان میں جو آگے تھا آپ نے انہیں حضرت عمر فاروق نے اسی کو پہنچ دیا اور اس کی دونوں آنکھوں میں انگلیاں ڈال کر آنکھیں نکالی اور وہ چیخا. اس کا چیخنا تھا کہ سارے کفار بھاگ گئے. ابو جہل کو اس لیے تکلیف پہنچی میں بن کیا گیا؟ یہ تو سب لینے گیا تھا، یہ سب لے کے چکا ہے. یہ عمر نے نبی نے فرمایا الاسلام قابل بدرۃ عمرہ، اسلام کو تو تقویت میرے عمر کے درے سے نصیب تھی. بات ہوا تھا، یہ حق بات میں فیصلہ کرتا تھا. ان کی تلوار کس کو یہ بات نصیب تھی؟ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گستاخوں کا قضا کما کیا تو میرے نبی کے فرمانے حضرت عمر فاروق نے کیا. ذرا بھی کسی نے گستاخی کی تو پھر فوراً اٹھے اور کہا تعالی یا رسول اللہ ہے ان حاضر کو میں کہوں میرے نبی پاک میں چھوڑیے، میں اس خبیث کی گردن اڑا دے گا. میں اس خبیث کی یہ کون ہوتا ہے کہ میرے نبی کی گستاخی کرے؟ نبی کی ادنا گستاخی اور نبی کی ادنا گستاخی کی اوپر ہے. چاہے ہمارے نبی کی جو نبی الانبیاء ہے، جو کائنات کا والی ہے، تو ان کی تلوار فیصلہ کرتی رہی، ان کا گھوڑا فیصلہ کرتا رہا. اور یا ان کا گھوڑا انسانوں کے درمیان نہیں، وہ تو کائنات کے ذرے ذرے پر فیصلہ کرتا ہے. ایک موقع نہیں، بے شمار ایسی بات ہے. اگر زبان سے کوئی بات کہی ہے تو میرے نبی پاک نے فرمایا میرے غلاموں، میرے امتیوں، میرے امت کے بولنے کو عام نہ سمجھ لینا. العمر ينطق
کہیں فرمایا العمر ینطق بلسانی، کہیں فرمایا العمر ینطق بالحق، میرے عمر کے منہ سے جب بھی نکلتا ہے حق کی حق نکلتا ہے، اسے ویسے ہی نہیں نکلتی کوئی بات۔ وہ میرے آقا کے غلاموں، ان کا مقام احادیث میں دیکھیے، کہیں ایک موقع پہ صاحبزاد خان تشریف لے گئے، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ مالک نے اسے مانا ہے، آپ نے کو ہزار دے دی۔ حضرت عبداللہ کیا شان تھی حضرت عبداللہ کے بڑے شان والے تھے، ان کا تو بہت اونچا مقام ہوا، بڑے علم والے تھے، بڑے حلیم تھے، بڑے دانا تھے، اور پھر حضور کے زمانے میں بھی جو لوگ شامل رہے، ان کو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے، اور 7 لاکھ خان کو حسنین کریمین کو 1000 دیے، تو ان کی زبان سے نکل گیا ابا جی ان کو تو آپ نے 1000 دے دیے، مجھے صرف 500 دیے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جوش میں فرمایا، او بیٹا عبداللہ، یہ اب جو بات کر دیا اندہ نہ کرنا، اپنے اندر ان جیسا وصف تو پیدا کرو۔ ان کی ماں فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ہے، اور ان کے والد ماجد حضرت حیدر کرار ہیں، اور ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی خدیجہ کبریٰ ہیں، تو میرے بیٹے ان کا سا وصف تو پیدا کرو، ایسے ہی تم نے بات کہتی۔ جب بیٹے کو یہ کہا، بیٹوں نے جا کے حضرت حیدر کا نام بتا دیا کہ ابا جی، ارے بھائی حیدر کرار کن کو کہتے ہیں؟ یہ تو جانتے ہی ہو نا، مولا علی کو، اور علی کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ اپنے باپ کو بتایا کہ ابا جی آج تو ان بیٹوں کو ہم نکالوں جیسے کرنے کی کہا، اچھا بے ساختہ حضرت حیدر کرار فرماتے ہیں، جو حیدر کرار کو مانتا ہے، حضرت علی کو مانتا ہے، حضرت علی کی بات سنیے، آپ یہ فرماؤ بیٹا، حضرت نے کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں سنو، حدیثیں سے بیان کر رہا ہوں، کوئی طوطا مینا کا قصہ بیان نہیں کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے یہ جلسہ کہاں ہے، یہ جلسہ کی جگہ ہو رہا ہے جہاں مدت سے جلسے ہو رہے تھے، تو ان شان فاروق اعظم کی ہے، کون سے بات کر رہا ہے؟ ابھی سنا میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر ولکن لا نبی بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو میرا عمر ہوتا، ولکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں، تو میرے نبی کے غلاموں جب 7 سالوں یہ بات حضرت حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو سنائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عمر بن الخطاب نور الاسلام فی الدنیا وسراج اہل الجنت فی الجنت۔ حضرت علی نے فرمایا بیٹا، پھر میرے نبی نے واقعی سچ فرمایا کہ میرا عمر نور الاسلام فی الدنیا، دنیا میں اسلام کا نور ہے، اور سراج اہل الجنت فی الجنت، اور جنت میں جنتیوں کے چراغ ہوں گے۔ یہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور کا فرمان ہے، اور کون سا فرمان ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو کہا؟ وہ بات اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پہنچ گئی، کیا آپ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے؟ انہوں نے میرے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہا آپ چلو، حضور چلے گئے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت حیدر کرار کے پاس پہنچے، تو آپ نے فرمایا حضرت کیا بات کہتے ہیں، کیسے تشریف لائے؟ تو مجھے بلا دیتے، کہا ہمیں سنا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ فرمایا کہ نبی پاک نے میرے بارے میں کہا کہ ان عمر بن الخطاب نور الاسلام فی الدنیا وسراج اہل الجنت فی الجنت۔ کہا
اللہ تبارک و تعالی ان عمر بن الخطاب سراج الدنیا نور الاسلام فی الدنیا و سراج اہل الجنت فی الجنت. کہا علی روایت کرتا اپنے نبی سے اور میرا نبی روایت کرتا جبریل سے اور جبریل روایت کرتا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یہ ساری حدیث کا حضور نے مجھے لکھ دیجیے. کہاں لکھا؟ میں لکھتا ہوں. حضرت حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث لکھ دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے بیٹے عبداللہ اور صحابہ کو کہا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں میری قبر میں رکھ دینا. یہ رکا میرے نبی نے فرمایا ہے تو جس کو حضرت علی نے بیان کیا ہے یہ میری قبر میں رکھ دینا. تو ہمیں کیا وصیت جواب کا وصال ہوا. حضرت اللہ سے دیکھا صبح جسے جاتے ہیں صحابہ کرام جب گئے آپ کو بتایا حاضر ہوئے تو دیکھتے کیا ہے جیسے دھوپ ہوتی ہے سبز رنگ اور سبز رنگ میں قبر کے اوپر یہی حدیث سارے صحابہ نے لکھی ہوئی. یہ ہے رکھنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا. اور جو میرے نبی نے فرمایا عمر جنت کو بلسانی عمر الاسلام قابل بدرت عمر. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک دن ایک عورت ہاڑیوں پہ یہ روٹی لے جا رہی تھی جیسے وہ ہاتھ جوڑتے ہیں زمین پہ. وہاں کی روٹی لے جا رہی تھی اور جوڑے میں رسی تھی اور روٹی کو رکھی ہوئی تھی. اس کو بیچاری کو ٹھوکر لگی اور جب اس کو ٹھوکر لگی تو رسی بھی پڑی اور روٹی بھی پڑی. آپ جب رسی گرے تو آپ کو پتا ہے کہ زمین کا کام تو رسی کو چوسنا ہے پانی کو چوس جاتی. اب وہ روٹی تو اس نے اٹھا دی رسی اس کی جو تھی وہ زمین میں جذب ہو گئی. اب کھڑی کھڑی بیان کر رہی کہ کیسا وقت کا خلیفہ ہے کیسی بے انصافی ہے. وہ لوگ اس کو بھی بے انصافی سمجھ دیتے ہیں. وہ رسی اڑ گئی خلیفے کو بھی گئی ٹھوکر تجھے لگی تو زمین نے تو مکان کرنا تھا. کھڑی کھڑی بیان کر رہی ہے کیسا وقت ہے کیسا ہمارا خلیفہ ہے کیسی بے انصافی اور ظلم و ستم ہے کہ وقت کا خلیفہ ہو اور اس کے دور میں کہ میری رسی زمین میں کرتا ہے. قدرت دیکھیے حسن اتفاق دیکھیے. یہ بھی بیان کر رہی کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے چلے ہوئے آ رہے تھے جو قریب سے گزرے. کہا محترمہ بی بی کیا بات ہے کیسے پوچھ رہی ہے اپنے خلیفہ کو. خیر تو ہے عجیب ہے کیا خلیفہ کیا بس یہ کہ جو میری نصیب اڑ گئی ہے اور میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی بے انصافی. خلیفہ کا ہو محمد عربی کا غلام ہو اور اس کو اتنا بھی پتہ نہ ہو اس کا اتنا کنٹرول بھی نہ ہو. اس کا مطلب ہے وہ لوگ جانتے تھے کہ نبی کے غلاموں کا کنٹرول دریاؤں پہ ہے ہواؤں پہ ہے آگ پر ہے پانی پر ہے زمین پر ہے آسمان جانتی تھی. آپ وہی روئے اور آپ نے فرمایا او زمین ایسے گزرا تھا اور آپ نے فرمایا کہ او زمین اس کی لسی کو ابھی اگل دے اس کی چھاچ کو ابھی اگل دے ورنہ تجھے وہ سزا دوں گا جو کسی نے نہیں دی ہوگی. اتنا کہنا تھا کہ زمین کے اندر سے لسی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ نہیں زمین ماننے ان کا حکم آسمان ماننے ان کا حکم. آپ سنتے رہتے ہو دریا بھی جاری بند ہو گیا تو صحابی نے یہاں سے رکھا رکھا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ معاملے میں آپ کی لڑکی بھیڑ کرا دے. یہ تو کفر کی بھیڑ ہے. یہ تو مشرک لوگ ہیں کہ ایک لڑکی کوالی ہو ہار و سنگار کیا جائے